موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے، جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے. کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا. کہا کہ آپ صبر کیجیے گا جب تک میں آپ کو بتا نہ دوں کہ کس معاملے کی کیا حقیقت ہے، تب تک آپ کچھ بولیے گا نہیں. ٹھیک ہے. شروع کر دیا سفر. حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، سب سے پہلے کشتی میں بیٹھے اور اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے پھاڑ دیا. جس کشتی میں بیٹھے تھے اسی کشتی کو پھاڑ دیا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ کچھ کہیں گے نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اب نہیں کہوں گا. پھر چلے. پھر انہوں نے ایک لڑکا دیکھا، اس لڑکے کو جا کے قتل کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک اچھے خاصے انسان کو بغیر کسی وجہ کے، یعنی وجہ ظاہری، بغیر کسی قصاص کے قتل کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اگر میں نے کچھ بولا تو اب ہمارا سفر ختم، ہماری رفاقت ختم. کہا ٹھیک ہے. پھر چل دیے. پھر جو ہے ایک بستی میں پہنچے، اس بستی کا نام تھا انطاکیہ. وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ویلکم نہیں کیا. اتنے معزز لوگ آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. کوئی مہمان باہر سے بھی آتا ہے ویلکم کیا جاتا ہے. انہوں نے ویلکم نہیں کیا، نہ انہوں نے کھانے کو پوچھا، نہ کسی چیز کو پوچھا. انہوں نے مہمان آئے تھے ان کی بستی میں. تو شہروں میں تو خیر یہ رجحان کم ہی نظر آتا ہے، لیکن دیہاتوں میں یہ رجحان ابھی بھی ہے. کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مہمان میرے گھر میں بھی آئے، چاہے وہ اس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو. وہ پڑوسی کے گھر میں آیا ہوگا، وہ کہے گا تم نے میرے گھر بھی آنا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا. تو مہمانوں کا استقبال کرنا، ضیافت کرنا، اکرام الضیف، مہمانوں کی تکریم کرنا، اکرام کرنا، یہ ابھی بھی کچھ علاقوں میں باقی ہے. بہرحال اس زمانے تو بہت زیادہ ہوتا تھا. تو یہ بڑی ایک انہونی سی بات تھی کہ بھائی انہوں نے پوچھا بھی نہیں، انہوں نے کوئی تکریم نہیں کی مہمانوں کی. معزز مہمان آئے تھے. پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کی ایک دیوار تھی اس بستی والوں کی جو گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے جا کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے تو آپ کا استقبال بھی نہیں کیا، کوئی پوچھا بھی نہیں، اور آپ ان کے کام کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا بس ختم سفر. پھر انہوں نے اس کی وجوہات بیان کرنی شروع کی. کہا کہ جس کشتی میں ہم سوار تھے، وہ کشتی کو جو میں نے پھاڑا تھا، وہ کشتی اصل میں 2 لڑکوں کی تھی جو بڑی محنت سے کام کرتے تھے. یتیم لڑکے تھے، کشتی چلاتے تھے. اور آگے ایک بادشاہ تھا جو کہ اچھی صحیح سالم کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا، غصب کر لیا کرتا تھا. تو اس وجہ سے میں نے اس کشتی کو پھاڑ دیا کہ جو ہمارا رستہ ہے اس رستے میں جب وہ بادشاہ آئے یا یہ لڑکے جب وہاں تک پہنچے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بادشاہ ان سے کشتی کو چھین لے، کیونکہ کشتی بڑی اچھی تھی. تو میں نے اس کو پھاڑ کے عیب دار بنا دیا تاکہ بادشاہ ان کی کشتی نہ چھین لے. اچھا جی، اس لڑکے کو کیوں مارا؟ اس لڑکے کو اس وجہ سے مارا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر بنتا اور اس کے ماں باپ جو ہے وہ مومن تھے، یہ ان کو بھی خراب کرتا. اس لیے اس کو میں نے ابھی مار دیا. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی اندازے کی بنیاد پہ کوئی ولی اللہ کہے، کوئی صوفی کہے کہ بھائی مجھے کشف ہو گیا ہے، مجھے کشف ہو گیا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو خراب کرے گا، لہٰذا اس کو مار دو، اس لیے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بھی تو مارا تھا. تو یہ جائز نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام کا جو بھی معاملہ تھا وہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور خود قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا کہ ان چیزوں کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. وہ اللہ تعالیٰ سے حکم لے رہے تھے اور ایک معاملے کو انجام دے رہے تھے. اور یہاں پر جو صاحب بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ محض اٹکل پچو اور گمان کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے بگڑ جائے گا، والدین کو بگاڑ دے گا، فساد کرے گا. تو اس بنیاد پہ کسی کو مارنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر تیسرا والا جو معاملہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار ہے یہ گر رہی تھی، اس کے نیچے جہاں دیوار گرتی یہاں پر
2 لڑکوں کا خزانہ مدفون تھا، اس کے والدین، ان کے والدین ان کے لیے یہاں پر خزانہ دفن کر کے گئے تھے، چھوڑ کے گئے تھے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو یہاں سے خزانہ نکالیں گے۔ پہلے ہوتا تھا زمینوں میں خزانے دفن کر دیے جاتے تھے، بلکہ قیامت کے دن زمین سے وہ سارے خزانے نکلیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی زمین میں جو کچھ دفن ہے وہ سب باہر نکل کے آ جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا یہ کیا ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارها، تو اس دن پھر وہ اپنی خبریں دے گی زمین، بان ربک اوحی لها، زمین ساری باتیں بتائے گی، کس نے زمین پہ کیا کیا ہے، کس نے سجدے کیے ہیں، اور کس نے جو ہے وہ زمین پہ اللہ کی نافرمانی کی، سب بتائے گی زمین، رب کی طرف سے زمین کو حکم ہوگا۔ تو یہ جو خزانے دفن کیے جاتے تھے سیو کرنے کے لیے، پیسوں کی حفاظت کے لیے، خزانوں کی حفاظت کے لیے، مال کی، تو انہوں نے اس وجہ سے اس دیوار کو روک دیا، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر گر جائے تو وہ خزانے نہ نکال سکے۔ بہرحال یہ 3 باتیں تھیں۔ اچھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ جو میرا بندہ ہے نا، اس کو میں نے علم لدنی عطا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، من لدنا علما، اس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا، اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ اس کو کہا جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں علم لدنی، یعنی جو اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے، خاص، بغیر سیکھے، اللہ ویسے ہی دے دے، کسی استاد سے نہیں سیکھا، معاشرے سے نہیں سیکھا، اللہ نے ویسے ہی اس کا سینہ کھول دیا، اس کو علم لدنی مل گیا۔ یعنی ہوتا ہے کہ انسان کبھی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے نہ اس نے کبھی پڑھی ہیں، نہ اس نے کبھی پڑھی ہیں، نہ اس نے غور کیا ہے، کوئی موضوع چلا اور وہ بولنا شروع ہوا، وہ بولنا شروع ہوا اور بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، بولتا جا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر القاء ہو رہا ہے اور اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے، حدیث شریف بھی ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہے، سمجھیں کہ اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ خود اپنے ساتھ کتنی بھلائی کرتا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ تو یہ جو دین کی سمجھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ اچھا، یہ دین کی سمجھ زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے عالم اسباب میں کہ پڑھنے سے آتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے، صحبتوں سے آتی ہے۔ علم والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، دین کی سمجھ آ جاتی ہے، دین والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، معامل بن جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، دین کی سمجھ آ جاتی ہے، فقہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا نہیں ہے یا پڑھتا کم ہے، سمجھ زیادہ آ جاتا ہے، یہ پھر اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ولایت عطا فرمانا چاہتا ہے، ولایت کیا ہے؟ اللہ کا قرب، قرب الہی۔ اللہ جسے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، جسے اپنی ولایت اللہ عطا فرماتا ہے، اس سے دین کا علم عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایسا شخص کہ جس کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، ایسا شخص کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ ولی ہونے کا اگر دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ باطل ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ڈھونگی، عملیات والے، ٹھیک ہے نا، جنات ان کے پاس ہوتے ہیں، جنات سے وہ باتیں اگلواتے ہیں، یا وہ حساب کتاب کرتے ہیں، اس سے ان کو باتیں پتہ چل جاتی ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، ہاں بیٹا میں تجھے بتاؤں تو کیا کام کرتا ہے، کیا کاروبار کرتا ہے، تمہارے کتنے بچے میں تمہیں بتاؤں، تمہارے بچے کیا کرتے ہیں۔ اب انسان اتنا متاثر ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو بڑا ولی ہے، یہ تو بڑا ولی اللہ ہے، اتنی باتیں اس کو پتہ ہے میرے بارے میں۔ تو یہ ولی نہیں ہوتا بھائی، یہ عامل ہوتا ہے، عملیات سے یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ جنات انہوں نے جو ہے وہ قابو کیے ہوئے ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں ان کے پاس، جنات سے پتہ چل جاتی ہیں۔ بعض شیطانی عمل کرنے والوں کو بھی پتہ ہوتی ہیں باتیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ پہلے آسمانوں کی خبریں بھی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، ہمیں نظر آتا ہے،
ستارہ ٹوٹتا ہے نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ستارے جنات کو مارتا ہے. یہ جنات جاتے ہیں آسمان میں خبریں لینے کے لیے، اور وہ ستارے جو ہے نا ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں نیچے واپس. ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ یہ آسمان میں خبریں لینے پہ پہنچ جاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں، جا تو نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں. لیکن بہرحال جب آسمان تک جا سکتے ہیں تو گھروں میں ادھر ادھر تو ظاہر ہے کہ آسانی سے چلے جاتے ہیں. اس کی خبر سن لی، اس کی بات سن لی، اور آ کے اس کے کان میں بتا دی. اس کو جس نے پکڑا ہوا اس کے کان میں بتا دی، اس کو پتہ چل گئی باتیں. اب وہ بتاتا جا رہا ہے، میں بتاؤں تم گھر سے چلے تھے، تم کیا سوچ کے چلے تھے، تم کیا باتیں کر رہے تھے، اور تمہارے بیٹے نے کیا بولا تھا، اس نے کیا بولا تھا، اور وہ حیران ہو رہا ہے کہ یار اس کو کیسے پتا، اس کے کان میں جن نے بتائی یہ باتیں ساری. ٹھیک ہے نا، یہ سب ہوتا ہے دنیا میں، یہ سب حقیقت ہے. اب انسان سمجھ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا اللہ کا ولی ہے. ولی ایسا نہیں ہوتا ہے. ولی کو نہ شیطانوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ولی کو جنات کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی ولی کو جو ہے وہ ان سب اٹکل پچوؤں کی ضرورت ہوتی ہے. بلکہ ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ایسا فہم عطا فرما دیتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی زبان کھولے اور اس کو اپنا مشغلہ بنا کے بیٹھ جائے. ولی جو ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے. ہاں اللہ کبھی اس کی ولایت ظاہر کر دے لوگوں پر تو کر دے، ورنہ ولی اپنی ولایت چھپاتا ہے. وہ لوگوں کو یہ کہتا ہوا نہیں پھرے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں. وہ ڈرے گا، وہ عاجزی کرے گا، بولے گا بھائی میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں بہت سیاہ کار آدمی ہوں. ٹھیک ہے نا، ولی کا انداز یہ ہوتا ہے. اور جو ڈھونگی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بڑا مقرب کہتا ہے. اور لوگ جو ہے نا اس کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ علم لدنی کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا. اللہ جسے ولایت عطا فرماتا ہے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جسے ولایت عطا فرماتا ہے اسے علم دین لازمی عطا فرماتا ہے، خواہ وہ کتابوں سے حاصل کرے، علماء سے حاصل کرے، صحبتوں سے حاصل کرے، یا اس نے کسی سے بھی حاصل نہ کیا ہو، اللہ نے اسے ویسے ہی عطا فرما دیا ہو. ولایت سے پہلے علم دین شخص کے پاس ہونا ضروری ہے. ولایت سے پہلے علم دین ہوگا. جاہل کو اللہ ولی نہیں بناتا، یہ طے ہے. جاہل کو اللہ ولایت نہیں دیتا، ولایت صاحب علم کو دیتا ہے. صاحب علم وہ کتابوں سے علم حاصل کر کے بھی علم حاصل کر لیتا ہے، کتابیں پڑھ کے بھی علم حاصل کر لیتا ہے، اور دیگر ذرائع سے اسباب سے بھی حاصل کر لیتا ہے. ورنہ اللہ اسے ویسی عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسے ولایت دیتا ہے جس پر کرم فرماتا ہے. تاریخ میں کئی سارے ایسے اولیاء کے تذکرے موجود ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم کا ذکر موجود ہے، حضرت بشر حافی موجود ہیں. دیکھیں نا ایک دم ٹرننگ پوائنٹ آیا ان لوگوں کی زندگی میں. ٹھیک ہے نا، ایک تو ہے جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو معاملہ ہے کہ بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنے چلے گئے. ٹھیک ہے نا، علم دین حاصل کیا، پڑھا، پڑھایا، تفسیر پڑھائی، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، سب پڑھایا. ٹھیک ہے نا، وہ اتنے بڑے عالم تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے. حضرت سیدنا خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے عالم دین بنے، پھر اس کے بعد وہ تصوف کے راستے پر چلے. حضرت بابا فرید بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے عالم دین بنے، پھر تصوف کے راستے پر چلے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی پہلے عالم دین بنے، پھر تصوف کے راستے پر چلے. عام طریقہ یہ ہے، عام منہج یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرتے ہیں، اللہ پھر انہیں اپنا قربی عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ تصوف کے راستے پر چل جاتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں وہ بہترین عالم بھی ہوتے ہیں، بہترین صوفی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے طریقہ. لیکن کچھ اولیاء ایسے بھی ہیں تاریخ میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جن کی زندگی حصول علم میں نہیں گزری، ایک دم سے ٹرننگ پوائنٹ آیا ان کی زندگی میں، اللہ نے ایک دم بدل دی. جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم، میں نے کہا بادشاہ تھے، پہلے بھی ان کا ذکر ہوا ہے، مجھے ایسا یاد پڑتا ہے. بادشاہ تھے، بستر پر سو رہے تھے، ایک دم سے چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آواز آئی، محل کی چھت پہ. تو کہنے لگے کہ بھائی کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں. کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ جس طرح بادشاہ کی چھت پہ اونٹ نہیں آ سکتا، بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ نہیں آ سکتا، اسی طرح بادشاہ کے ان نرم بچھونوں میں خدا نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے نا، خدا اگر چاہیے تو پھر ریاضت کر، پھر محنت کر. یہ کیا تیرے آس پاس نوکر چاکر
شاہانہ زندگی تو گزار رہا ہے اور تو خدا کو تلاش کر رہا ہے۔ تو بس انہوں نے پھر سب کچھ چھوڑا، اور چھوڑ کر جناب وہ تارک السلطنت کہلاتے ہیں، تارک السلطنت ہو گئے، چھوڑ دیا سب۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ولایت سے پہلے اللہ علم عطا فرماتا، بہترین علم ان کے پاس تھا، اور جب کلام کرتے تھے تو اس سے پہلے کی زندگی بندہ دیکھے تو بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ یار یہ اتنا زبردست کلام کیسے کر رہے ہیں، حالانکہ نہ تو انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ تو یہ وہ ہے علم لدنی۔ حضرت بشر حافی، اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، عادی تھے جناب گناہوں کے، اور اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا پڑا ہوا کاغذ پر، اٹھایا اس کو، روئے کہ اللہ کا نام ایسے زمین پہ پڑا ہوا ہے، صاف کیا اس کو، چوما، اور اس طرح کا بھی ذکر ہے غالباً کہ اس کو عطر لگایا اور اچھی طرح اللہ کے نام کا اتنا احترام کیا، اور اس کو پھر کہیں کسی محفوظ جگہ پر رکھا۔ اتنا پیار کیا اللہ کے نام سے انہوں نے، اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے انہیں ولایت دے دی، ٹھیک ہے نا۔ اب علم حاصل نہیں کیا انہوں نے بظاہر، تو یہ علم لدنی۔ آگے چلتے ہیں، آگے حضرت ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے۔ وہ مطلع شمس کو بھی پہنچے، مغرب شمس کو بھی پہنچے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک بھی گئے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک بھی گئے، اور پھر ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر انہوں نے دیکھا حتیٰ اذا بلغ بین السدین بدد من دونہما قوم لا یکادون یفقہون قولا، کہ جہاں پر لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگوں کی بات نہیں سمجھتے تھے، کچھ بات ان کے درمیان ہوئی تو اتنا انہوں نے سمجھا دیا کہ اے ذوالقرنین یہاں پر یاجوج ماجوج ہیں، ٹھیک ہے، یفسدون فی الارض، یہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، تو ہم آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں، آپ کی کچھ مدد کرتے ہیں، آپ چھوٹا سا ایک کام ہمارا کر دیں، ایک دیوار بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں بڑی سی، یاجوج ماجوج اس کو کراس نہ کر سکیں، آپ ان کو قید کر دیں دیوار بنا کے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام ویسے ہی کر دیتا ہوں، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ تمہارے پیسوں سے بہت بہتر ہے، بہت بڑھ کر ہے، میں ویسے ہی کر دیتا ہوں۔ خیر پھر انہوں نے ایک دیوار بنائی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ یاجوج ماجوج کو بند کر دیا۔ یاجوج ماجوج وہ ہیں جو قرب قیامت آئیں گے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ روزانہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں نکل پاتے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا نکلنے کا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ تو وہ اس کے اوپر سے چڑھ پاتے ہیں نہ ہی اس کے اندر سوراخ کر پاتے ہیں، قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو گرا دے گا اور پھر یہ باہر آ جائیں گے یاجوج ماجوج۔ جب یہ باہر آئیں گے پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے، ان کے بارے میں آتا ہے یہ بہت بڑا لشکر ہے، ان کا بہت بڑا لشکر ہے۔ جب یہ آئیں گے اور جس کھیت کے پاس سے یہ گزریں گے ایسا لگے گا کہ یہاں پہ کبھی سبزہ اگا ہی نہیں ہے، سب کھا جائیں گے، سب اڑا دیں گے، اور سمندروں کا پانی پی جائیں گے، یہ ایسے لوگ ہوں گے۔ اور پھر جو ہے یہ ماریں گے زمین والوں کو، زمین والوں سے لڑیں گے، اور پھر کہیں گے کہ زمین والوں کو ہم نے صفایا کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا صفایا کرتے ہیں۔ پھر اپنے تیر آسمان پہ برسانا شروع کریں گے، اور پھر آسمان سے جو ہے وہ خونی تیر واپس آئیں گے، یہ کہیں گے کہ چلو ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ پھر جو ہے وہ ان کی شامت آئے گی۔ تو یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے۔ اور اب جس طرح زمانہ قیامت کی طرف بڑھ رہا ہے، نشانیاں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی اس وقت جو جنگ کا ماحول ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک جو قرب قیامت، ایک بڑی جنگ کی خبر ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور کہیں کہیں جو غزوہ ہند کا ذکر ہے اس کی طرف بھی ایسا لگتا ہے کہ پیش قدمی ہو رہی ہے، کہ جس میں مسلمان ہندو بادشاہ کو پکڑ کر لائیں گے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر لائیں گے، گھسیٹ کے لے کے آئیں گے۔ تو کہیں کہیں حالات اس طرف بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ہوگا، لیکن بہرحال یہ سب ہوگا۔ اچھا، حالات پہلے بھی بنے، کئی مرتبہ بنے، جو فلسطین کے حالات ہیں، کئی مرتبہ ایسا لگا کہ مسجد اقصیٰ منہدم کر دیں گے اور پھر ہیکل سلیمانی تعمیر ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ تو کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی جب قسطنطنیہ کی جنگ چلی تو اس وقت بھی ایسا لگتا تھا کہ بس اب قیامت بہت قریب ہے، جیسی ایک نشانی آتی ہے تو لگتا ہے کہ اب یہ بہت قریب ہے۔ یہ بہرحال بڑی نشانیاں باقی ہیں، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، حضرت امام مہدی نے آنا ہے، سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور پھر جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا،
اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، ایک ایسا جانور کہ جو عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہوگا، بہت تیزی سے دوڑے گا اور پوری دنیا کا دورہ کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی ہوگی اور ہاتھ میں ایک انگوٹھی بھی ہوگی۔ اب بظاہر تو یہ چیزیں یعنی اگر ظاہری مفہوم پر دیکھیں تو بڑی عجیب الخلقت وہ جانور سمجھ میں آتا ہے، یا یہ جتنے بھی فتنے ہیں یہ بڑے عجیب سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کب ہوگا، کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ اللہ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں رکھے، حضرت عیسیٰ کے جماعت میں رکھے، اور جناب ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آگے سورہ مریم شروع ہوتی ہے، مختصر بس ہائی لائٹس عرض کر کے انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر ہے۔ اس پہ پہلے بھی ہماری تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، بے باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کی بڑی نشانی ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، لباد بشری میں آتے ہیں، حضرت مریم بیٹھی ہوتی ہیں اور ان کو دیکھتی ہیں کہ اگر تم کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا۔ ڈر جاتی ہیں دیکھ کے۔ تو وہ کہتے ہیں، چونکہ لباس بشری میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں اولاد عطا کرنے آیا ہوں، تمہیں اولاد عطا کرنے آیا ہوں۔ اب وہ کہتی ہے میری اولاد کیسے ہوگی، میں نے تو شادی بھی نہیں کی اور میں کوئی باغی بھی نہیں ہوں، میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ چاہے تو بے باپ کے بھی بیٹا پیدا کر دے، تمہیں جو ہے وہ بغیر شادی کے اولاد عطا کر دے۔ تو خیر انہوں نے آ کر کہا کہ میں جو ہے نا وہ تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں، اور انہوں نے حضرت مریم کے پاس جا کر پھونک ماری جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو یہ بھی جو ایک نسبت ہے نا، نسبت مجازی ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہیں بیٹا عطا کرنے، حالانکہ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اولاد دینے آیا ہوں، تو کیا جبرائیل امین معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عطا کے بغیر میں تمہیں دے دوں گا؟ جبرائیل امین اصل میں ایک سبب کا ذکر کر رہے ہیں، ایک واسطے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی نسبت مسبب کی طرف نہیں ہوتی بلکہ سبب کی طرف ہوتی ہے، یعنی سبب بنانے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ سبب کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں زمین نے کھیتی اگائی، زمین نے فصل اگائی، زمین تو نہیں اگاتی فصل، فصل کون اگاتا ہے؟ اللہ اگاتا ہے۔ ہم کہیں زمین نے فصل اگائی، وہ کہے گا بھائی توبہ تم نے شرک کر دیا، زمین کیسے فصل اگا سکتی ہے؟ فصل تو اللہ اگاتا ہے۔ بھائی اللہ ہی اگاتا ہے، اللہ نے زمین کو سبب بنایا، زمین نے فصل اگائی، تو ہم نے نسبت سبب بنانے والے کی طرف نہیں کی بلکہ سبب کی طرف کر دی۔ جیسے ہم کہیں کہ مجھے میری ماں نے جنا، میری ماں نے پیدا کیا، مگر توبہ توبہ بھائی اللہ نے پیدا کیا سب کو، اللہ نے تو پیدا کیا ہے لیکن اللہ نے والدین کو سبب بنایا، تو نسبت اگر سبب کی طرف کر دی جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک مس کنسیپشن ہے، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے کہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے اور کہاں کی بات کہاں لے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے خود قرآن نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو اگر کوئی کسی بزرگ کے بارے میں کہتا ہے یا کوئی نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ جو ہے وہ کسی بزرگ کے بارے میں کہے کہ انہوں نے مجھ پر یہ کرم فرمایا یا یہ ان کے ذریعے سے یہ مدد ملی، تو مدد تو حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اگر کسی کے ذریعے سے ملی ہے، اس ذریعے کو اگر ہم نے ذکر کر کے یہ کہہ دیا کہ مدد انہوں نے کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ان کے مقابلے میں کھڑا کر لیا۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے چل کے سورہ طٰہٰ شروع ہو جاتی ہے، اور سورہ طٰہٰ میں سبحان اللہ کیا کیا مضامین ہیں، اتنی پیاری پیاری دعائیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور اس کا پورا ایک پس منظر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ کا آغاز، وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ایمان افروز قصہ ہے، یہ بھی ایک مضمون تھا آج جو ذکر کرنا تھا لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، اور بھی کئی سارے مضامین ہیں۔ اسی میں
سورہ مریم میں کئی سارے انبیاء کا اور تذکرہ موجود ہے، ان پر بھی بات کرنی تھی، لیکن وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم دین کا فہم عطا فرمائے، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے۔